40 سال بعد انہدام کی تلوار، اب یاد آیا کہ زمین غیر قانونی ہے۔ اوکھلا کے مرادی روڈ پر 50 مکانات کو انہدام کا نوٹس، سپریم کورٹ کے حکم کی آڑ میں بستی اجاڑی جا رہی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ دلی کے اوکھلا علاقے میں واقع بٹلہ ہاؤس کی آبادی اس وقت خوف و ہراس اور افراتفری کا شکار ہو گئی جب مرادی روڈ پر واقع 50 سے زائد رہائشی و تجارتی عمارتوں پر انہدام کے نوٹس چسپاں کر دیے گئے۔ یہ نوٹس دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی DDA اور اتر پردیش محکمہ آبپاشی کی جانب سے جاری کیے گئے، جنہوں نے 40 برسوں سے مقیم مقامی باشندگان کو حیرت و صدمے میں مبتلا کر دیا۔ DDA کی طرف سے پیر کے روز چسپاں کیے گئے نوٹس کے مطابق خاصرہ نمبر 279 میں واقع غیر مجاز تعمیرات کو مورخہ 7 مئی 2025 کے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں 15 دن کے اندر خالی کرنا لازم ہے۔ انہدامی کارروائی 11 جون سے شروع ہوگی۔ نوٹس میں درج ہے، معزز عدالت عظمیٰ نے حکم دیا ہے کہ غیر قانونی و غیر مجاز تعمیرات کے مکینوں کو 15 دن کا نوٹس دے کر کارروائی کی جائے اور 11 جون 2025 یعنی بدھ سے انہدامی مہم کسی مزید اطلاع کے بغیر شروع کی جائے۔ مکینوں کو باقاعدہ خبردار کیا جا چکا ہے، تاہم مقامی باشندگان کا الزام ہے کہ DDA نے عدالت کے حکم کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے نہ صرف خاصرہ نمبر 279 بلکہ اس سے باہر واقع خاصرہ نمبرات 280، 282، 283 اور 284 میں بھی اندھا دھند نوٹس جاری کیے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کئی علاقے PMU ڈے اسکیم کے تحت محفوظ ہیں یا سپریم کورٹ کے حکم سے غیر متعلق ہیں۔ مرادی روڈ کے ایک مکین نے جو عدالت کا حکم اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، کہا DDA نے بغیر کسی حد بندی کے ہر جگہ نوٹس چسپاں کر دیے، یہاں تک کہ وہ عمارات بھی نشانہ بنائی گئیں جو عدالت کے بیان کردہ 2 بیگھہ 9 بسوا کی حدود سے باہر واقع ہیں، جبکہ باقی ماندہ 3 بیگھہ 5 بسوا پہلے ہی PMU ڈے کے تحت محفوظ ہے۔ یہ صریحاً سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ کئی مکینوں نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ محفوظ قرار دی گئی عمارات، جن میں قدیم فلیٹس، بیکریاں، شو روم اور ہوٹل شامل ہیں، بھی نوٹس کی زد میں آ گئی ہیں۔ بعض مکینوں کا کہنا تھا کہ نوٹس اندھا دھند چسپاں کیے گئے۔ بعض عمارات کو نوٹس ملے جبکہ ان کے بالکل ساتھ واقع عمارتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک مکین نے کہا، ایک گھر کو نوٹس ملا، دوسرا بچ گیا۔ ایک ہی گلی میں 2 مکانوں کو نوٹس جاری ہوئے لیکن باقی عمارات کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ انتہائی غیر معقول اور ناانصافی پر مبنی اقدام ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نوٹس بغیر کسی معقول حد بندی کے دیے گئے اور خاصرہ نمبر 279 سے باہر واقع خاصرہ نمبرات 280، 282 اور 283 اور 284 کو بھی بلا وجہ نشانہ بنایا گیا، جو کہ عدالت کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بہت سے مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 40 تا 60 برس سے یہاں مقیم ہیں اور UP محکمہ آبپاشی کے سابقہ دعوے کبھی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکے۔ نہ حد بندی نہ تصدیق، وکیل اشرف کا محکمہ آبپاشی پر طنز۔ اوکھلا کے جوہری فارم علاقے میں انہدامی نوٹسوں پر حکم امتناعی حاصل کرنے والے وکیل اشرف کا کہنا ہے کہ محکمہ آبپاشی نے نور نگر کے جوہری فارم علاقے میں جو نوٹس حالیہ دنوں میں جاری کیے ہیں وہ خاصرہ نمبر 192 کے مکانات پر چسپاں کیے گئے، جبکہ دعویٰ خاصرہ نمبر 191 پر کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نوٹس بغیر کسی تحقیق و حد بندی کے بے ترتیبی سے جاری کیے گئے، جو ظلم اور بد انتظامی کی علامت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم نے عدالت سے رجوع کر کے 4 اگست تک راحت حاصل کی۔ مزید یہ کہ مرادی روڈ کے خاصرہ نمبر 277 اور خضر بابا کی درگاہ کے قریب واقع کئی مکانات پر بھی اسی نوعیت کے نوٹس دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل اوکھلا وہار کالونی میں بھی انہدامی کارروائی کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ وکیل اشرف نے طنزاً کہا، UP محکمہ آبپاشی اوکھلا میں اب تک 6 مقدمات ہار چکا ہے اور آج تک زمین پر اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا۔ بغیر ثبوت کے ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر جب باشندگان عدالت جاتے ہیں تو محکمہ چپکے سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اوکھلا دلی لینڈ ریفارمز یعنی DLR ایکٹ کے تحت نہیں بلکہ پنجاب لینڈ ایکٹ کے دائرے میں آتا ہے، جو ایک مختلف قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق پنجاب ایکٹ کے تحت اگر کسی علاقے کا 50 تا 75% حصہ آباد ہو تو حکومت کو انہدام کا اختیار نہیں بلکہ وہ باضابطہ منظوری کی پابند ہے۔ دلی کی کئی غیر مجاز بستیوں کو سابقہ و موجودہ حکومتوں نے ریگولرائز کیا ہے، تو یہاں کیوں نہیں؟
انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر زمین 1982-83 میں محکمے کو الاٹ کی گئی تھی تو محکمہ گزشتہ 4 دہائیوں تک خاموش کیوں رہا؟ بجلی، سڑک، پانی، نکاسی یہ سب کس نے فراہم کیے؟ اگر حکومت نے ہی سہولتیں دیں تو اب اچانک انہدام کیوں؟ لوگ آخر کہاں جائیں؟ ایک سینئر صحافی نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جوہری فارم کی گلی نمبر 9 اور اوکھلا وہار کے کئی گھروں پر نوٹس چسپاں کیے گئے ہیں جن پر مکینوں نے عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے۔ اوکھلا کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا، تاہم ان کے قریبی ساتھی اور عام آدمی پارٹی اوکھلا انچارج محمد خالد نے تصدیق کی کہ غفار منزل، جوہری فارم اور اوکھلا وہار میں عدالت سے حکم امتناعی حاصل ہو چکا ہے اور خاصرہ نمبر 279 کے لیے بھی قانونی کارروائی جاری ہے۔ ایک مقامی ساکن خالد نے الزام لگایا کہ ڈی ڈی اے اور محکمہ آبپاشی نے بغیر کسی واضح حد بندی کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ حکومت دہائیوں سے آباد بستیوں کو صرف ایک لکیر کھینچ کر کس طرح مسمار کر سکتی ہے؟ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اگر انہدام کسی قومی مفاد مثلاً قومی شاہراہ کے منصوبے کے لیے ہو تو حکومت کو زمین حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہے، بشرطے کہ وہ متاثرین کو متبادل زمین اور بازآباد کاری فراہم کرے۔ بصورت دیگر یہ اقدام سراسر جبر ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دیا کہ 2014 سے قبل تعمیر شدہ مکانات محفوظ ہیں، اور یہ بھی کہا کہ قانون تحدید کے مطابق اگر کوئی کرایہ دار 12 برس تک کسی جگہ متواتر مقیم ہو تو وہ قانونی مالک قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بستیاں غیر قانونی نہیں۔ اگر کچھ مکانات متنازع زمین پر بھی ہوں تو بنیادی سہولیات کس نے فراہم کی؟ خود حکومت نے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ انہدام کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ وہ جرمانہ عائد کر کے ان املاک کو باقاعدہ منظوری دے۔ مکینوں نے اپنے مکانوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں۔ حکومت کا کام بستیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، نہ کہ انہیں اجاڑنا۔ اسی دوران محکمہ آبپاشی نے ایک نوٹس ہندی زبان میں جاری کیا جس میں خاصرہ نمبر 277 میں واقع زمین کو غیر قانونی قبضہ قرار دیا گیا اور 15 دن کے اندر انہدام کی وارننگ دی گئی۔ نوٹس میں درج تھا، ان غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ مکانات و دکانوں کو 15 دن کے اندر خود ہٹا لیں، بصورت دیگر کسی بھی نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ چند دن قبل ہی ڈی ڈی اے کی قیادت میں تیمور نگر اور خضرآباد میں انہدامی کارروائی انجام دی گئی، جہاں 100 سے زائد مکانات جن میں سے بیشتر گزشتہ 40 برسوں سے آباد تھے مسمار کیے گئے۔ کئی شہریوں نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ زمینیں 1982-83 میں الاٹ کی گئی تھیں تو محکمہ آبپاشی نے ان دہائیوں کے دوران کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ جب مکانات تعمیر ہو رہے تھے، بجلی، پانی اور سڑکوں کی سہولتیں فراہم کی جا رہی تھیں، تب یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اب جب کہ 15 دن کی مہلت ختم ہونے کو ہے، علاقے میں بے چینی اور خوف و ہراس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبر۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔